اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الرحمن آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل سکو، من اقطار السماوات والارض آسمانوں زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان کسی غلبے کے سوا نہیں نکل سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دنیا کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن الثقلان اس سے مراد جن ہیں اور انسان ہیں، چونکہ یہ وہ دو مخلوقات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکام ان پر لازم کیے اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اس فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے وہ فارغ نہ ہو، بلکہ یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس دن خاص طور پر ہماری ہر طرح کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، اور آپ نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا، ہم نے جو آپ کو کھلی چھوٹ دی تھی، اس کا حساب کتاب وہاں پہ ہوگا۔ یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب التفسیر سے بخاری میں ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصروفیت کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس دن خاص طور پر تمہارے سارے کے سارے جو اعمال تھے ان کا محاسبہ ہوگا، تو اس دن ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، اس لیے اپنی زندگی انسان اچھی گزارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنوں انسانوں کی جماعت، کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے بھاگ جائیں گے؟ موت سے بھاگنا، موت سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی جن سمجھتا ہے، کوئی انسان سمجھتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر زمین اور آسمان کی کناروں سے باہر نکل جاؤ، دیکھ لیتے ہیں تم باہر نکلتے ہو کہ نہیں۔ تو قرآن پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ تمہیں موت آ کر ہی رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ خواہ تم بہت مضبوط قلعوں میں داخل کیوں نہ ہو جاؤ۔ آج کل بعض لوگ فضا میں جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں چاند پہ چلے گیا، کوئی سورج پہ جا رہا ہے، کوئی کسی اور سیارے پہ، تو سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی اقطار السماوات والارض سے باہر نکل گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سامنے زمین ہے اور اوپر آسمان نظر آ رہا ہے، یہ تو خلا میں گھوم رہے۔ زمین کا کنارہ تو آج تک کسی کو نہیں ملا، اور آسمانوں کا کنارہ کس کو مل سکتا ہے؟ پہلا آسمان، پھر دوسرا، ان کے درمیان بھی 500 سال کا وقفہ، اور پھر کہیں اوپر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، پتہ نہیں کہاں کنارہ، کوئی انسان کی رسائی نہیں ہے کہ اس کے اوپر پہنچ سکے۔ بہرحال کسی انسان کو موت سے بھاگنا نہیں ہے، یہ موت آ کر ہی رہے گی۔ اگر موت آ کر ہی رہنی ہے تو پھر انسان کو چاہیے وہ اپنے اعمال اچھے کرے، جو احکامات شریعت کے اللہ تعالیٰ نے انسان پر لازم کیے ہیں وہ ان کو بجا لائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ کرے تو اس وقت ایسا آدمی حساب کتاب کرا کر خوش ہو اور اپنے نامہ اعمال پر خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار بھی خوش نصیب لوگوں میں فرما لے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔